اور دوسرا بڑا پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی یہ جو میڈولا کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ ایک کپ لگتا ہے، وہ بھی 70 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن میں نے خصوصاً بتا دیا ہے کیسے؟ ہاں جی، یہ جو ابھری ہوئی جگہ ہے نا، بس اس جگہ پہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں سر پہ اس کا لگنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر پہ لگنا جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، کسی شیطانی جو معاملات آپ کو اگر پیرانارمل ہے تو پھر ادھر ہی لگے گا کپ۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ اپنے حوالے سے پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ وظائف سے معجزات پر علاج کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پریویس ویڈیو بھی ہم نے اس کے اوپر کی ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے، ہم نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا حجامہ پہ بات کریں گے کہ حجامہ کروانا کیوں ضروری ہے۔ اسلام جو ہمارا اسلام ہے اس کا واحد علاج حجامہ ہے، اور اس کو کیوں ہے، یہ میرے سوال میرے مائنڈ میں ہے اور محمد صاحب سے میں نے آج یہ کرنے ہیں کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا واحد علاج یہ حجامہ ہے، اور یہ کرانے سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں انسان کے جسم میں جو پیدا ہو جاتی ہیں بلا وجہ کی، آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا علاج نہیں ملتا اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں۔ تو آج اس پہ ہم گرہ اس کی کھولیں گے۔ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت زبردست اسلامک اسکالر ہیں اور اچھی اس پر آپ کو بتائیں گے باتیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے، اور کس ایج میں جامع کروانا چاہیے یہ بھی پوچھیں گے، کیا اس میں ایج بھی ریکوائر ہے اور لوگ کیوں کرواتے ہیں، ان کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کن کن بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، آج ڈیٹیل میں کریں گے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کینسر کے والے سے بھی لکھا ہوا تھا ہمیں کہ جی کینسر کا بھی علاج پوچھیں بلا وجہ جو کم سے ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو اس کا آغاز میرے خیال میں یہیں سے ہی ہونا چاہیے کہ اسلام کا واحد طریقہ علاج اور وہ ہے حجامہ، یعنی کہ ایک فائنل دین آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغام رساں نہیں آنا، کوئی اطلاع نہیں آنی آسمانوں سے، جو آنا تھا آ گیا۔ اب اس میں ایک امت کے لیے جو طریقہ علاج وضع کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر آفاقی دین ہے تو علاج بھی دے، ورنہ لوگ مر جاتے، اور اسی طریقے سے جنگل میں ہسپتال نہیں، کچھ نہیں، تو پھر وہ کیسے گزارا کرتے۔ تو اسلام کا واحد طریقہ علاج حجامہ ہے۔ اب آ جائیں کہ ہم بیماریاں تو تمام ڈیفینیٹلی جب واحد علاج ہے تو تمام بیماریوں کا علاج ہے، اس کے پوائنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو کوئی معالجی پراپر بتا سکتا ہے کہ انہوں نے جو بھی چائنیز بھی اس پہ چلتے ہیں ایون، اور بہت زیادہ عرب میں بھی مقبول ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک کپ لگایا جاتا ہے جدید طریقے سے، اس کے اوپر ایک سک پمپ سے اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ تمام جیسے کہتے ہیں بلڈ کو وہ کھینچ لیتا ہے ارد گرد کے قریبی خون کو، اس کے بعد وہ کپ تھوڑی دیر لگا رہتا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو جو پتلا خون ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، جو گاڑھا تھک بلڈ ہوتا ہے وہ وہاں رک جاتا ہے نیل کی شکل میں، نشان پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس پہ ہلکی ہلکی ضرب لگاتا ہے اور پھر دوبارہ کپ کستا ہے تو وہ سارے کا سارا اس میں کلیجی نما جو تھک بلڈ ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب اس میں سائنٹیفکلی تھوڑا سا پہلے عرض کر دوں کہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جہاں ضرب میں شفا ہے کہا گیا ہے، ضرب میں شفا ہے، یعنی کہ وہ جو کٹ لگتا ہے، جو ضرب لگتی ہے، اس سے آپ کا وائٹ بلڈ سیل کال ہو جاتا ہے باڈی میں اسی جگہ پہ، اور وہ آگے آٹومیٹکلی ہیلنگ شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے جسم کے جس حصے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے ہی فوج بلا کے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیل ریکوری کے لیے ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے اور ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جگہ زیادہ فوکسڈ ہو جاتی ہے، پرومیننٹ ہو جاتی ہے کہ یہاں کام ڈال گیا، یہاں آ جاؤ۔ دوسرا یہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بلڈ وہاں سے گزر رہا تھا اور اب تھک ہو چکا تھا، اور اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں، کیونکہ جب آپ نے یوں کپ پہلا لگایا تو سارا بلڈ آیا، جب آپ نے وہ کپ چھوڑا تو تھن بلڈ واپس ہو گیا، صرف ہارڈ بلڈ جو جس میں اس کی سمجھیں کثافتیں تھی بلڈ کی وہ رک گئی۔
ایک تو یہ میں نے ریزن سمجھانی بہت ضروری سمجھی کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں، تو آپ کو پتا میں سب سے پہلے کیوں کا ہی جواب دیتا ہوں. پہلی کیوں تو یہ، اللہ معراج کی رات فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کی کہ اپنے قوم کو، اپنی امت کو حجامے کا کہیں. دوسرا واحد طریقہ علاج ہے اس لیے. تیسرا سائنٹیفک، اگر کسی کے دماغ میں ریزننگ نہ بن رہی ہو تو اس کو بھی سمجھا دیا کہ وائٹ بلڈ سیل کال کر کے کس طریقے سے یہ سارا اس میں اثر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے خارش کا صرف میں بتا دوں کہ اگر آپ کے خارش ہے بڑی، جیسے کہتے ہیں الرجی، بڑی کوئی ہائی قسم کی سکن کا ایشو ہے، تو پاؤں پہ لگوانا ہے، پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے. اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر تلووں کی سائڈ سے لگوانا پڑے گا، مشکل ہوگا، لیکن پھر اگر ریکوری اوپر لگانے سے نہ ہو، کیونکہ یہ ایک روایت ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ کب کروانا چاہیے. ایون جادو کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، دانے نکل رہے ہیں، خون گندا ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، اس سب کا علاج ہے. آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، صفرا کا مرض ہے، اس کا علاج ہے. اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ نیند میں ڈر جانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایشو ہے، پوائنٹ بس اس کے اپنے اپنے حساب سے ہوں گے. سر کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سر کو یہ جو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو یہاں رکھا، اور یہاں سے جہاں تک یہ میرا ہاتھ کیا ہے آپ کی انگلی جاتی ہے، یہ اینڈ ہوتی ہے، یہاں سے اس کو آنکھوں کے درمیان سے شروع کرتے ہیں، یہ جگہ بنے گی جہاں آپ نے حجامہ کروانا ہے. سر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالوں کی قربانی دینی پڑے گی لیکن علاج اچھا ہو جائے گا. خصوصاً ان لوگوں کا جن کو جادو معدے کے مسئلے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کے بس معدے کے ٹربلز بہت زیادہ ہیں، تو وہ کم از کم یہ پوائنٹ تو ضرور لگائیں. اگر ان کو اندیشہ ہے جادو کا، نظر کا، سائے کا، پھر بھی یہاں لگوائیں، کیونکہ پیٹیوٹری گلینڈ یہی ہے، یہیں سے ڈپریشن شروع ہوتا ہے، یہیں سے سارے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پوری باڈی کے میکنیزم کو چلاتے ہیں. اور دوسرا بڑا پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی یہ جو میڈولا کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ ایک کپ لگتا ہے، وہ بھی 70 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن میں نے خصوصاً بتا دیا ہے. کیسے؟ ہاں جی، یہ جو ابھری ہوئی جگہ ہے نا، بس اس جگہ پہ. اچھا. اس کے بعد دیکھیں سر پہ اس کا لگنا اس لیے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر پہ لگنا جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، کسی شیطانی جو معاملات آپ کو اگر پیرانارمل ہے تو پھر ادھر ہی لگے گا کپ سر پہ اور گردن کی بیک سائڈ والا. اس کے بعد آئیں کہ کب نہیں لگوانا چاہیے. جمعے کے دن دوپہر کو نہیں لگوانا چاہیے. عموماً لوگ لگواتے ہیں لیکن اہل بیت کے ہاں روایات میں منع کیا گیا ہے کہ دوپہر کو جمعے کے وقت نہیں لگوانا. مہینے کی آخری جمعرات کو نہیں لگوانا، ہر مہینے کی آخری جمعرات کو نہیں لگوانا. اسی طریقے سے جو آپ کی ناشتہ ہے، مطلب خالی پیٹ ناشتے، مطلب آپ صبح کے اٹھیں اور آپ منہ اٹھا کے حجامہ کروانے چلیں گے، نہیں، پہلے ناشتہ کریں پھر جائیں، پھر کبھی دوپہر میں کروائیں، کیونکہ وہ آپ بالکل خالی پیٹ نہیں ہوں گے. تو حجامے کی شرط یہ، کئی لوگ کہتے ہیں خالی پیٹ. خالی پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جی کل رات کا کھایا ہوا تھا اور آ گئے ہیں. خالی پیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، ہم تو اس کو بھی خالی پیٹ ہی کہتے ہیں نا کہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا، اب تو جان نکل رہی ہے 3-4 بجے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں جی میں رات کا کھانا کھایا ہوا تھا اور صبح 9-10 بجے 11 بجے آپ حجامہ کروا رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. حکم یہ ہے روایات میں کہ پہلے ناشتہ کرو اس کے بعد حجامہ کرواؤ. اچھا، اسی طریقے سے شام کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد نہ کروائیں. اب ممنوع میرا بتانا فرض تھا کہ جمعے کے دن دوپہر کو، غروب آفتاب کے بعد، مہینے کی آخری جمعرات کو، اور ناشتے سے پہلے یہ نہیں کرانا. دوسرا کہ کرواتے وقت کیا کرنا ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ نیک آدمی سے کروائیں، جس کا ظاہری آپ کو اندازہ ہو کہ وہ ایک اچھا
پریکٹسنگ مسلم ہے اس سے کروائیں، کیونکہ وہ تو یہ کہیں گے پینفل کہ ہوتا ہے، جی پینفل ہوتا ہے یہ پین ہوتی ہے یہ کرواتے ہیں؟ نہیں پین نہیں ہوتی، بس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی خارش سی آپ کو، ظاہری بات ہے وہ بلیڈ اتنا تیز ہوتا ہے، ہلکی ہلکی اس کی جھریٹیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، تھوڑی سی الجھن تو ہوتی ہے، لیکن کوئی پیننگ، کوئی ہائی پیننگ کائنڈ آف نہیں ہے، بس وہ ایک گدگدی کائنڈ آف یا خارش ٹائپ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ ہی سست لیزی آدمی اس کے لیے تو اس کو شاید وہ ہلکا سا ناخن کا یوں کرنا بھی محسوس ہو، لیکن اس حساب سے، اور بلکہ ایک اور چیز بھی بتا دوں، کئی حجامے ایسے کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کٹ لگا ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضرب لگنی چاہیے، آپ کو ہلکی سی تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ضرب لگی ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ ضرب میں شفا ہے، مقصد ہے ضرب، تاکہ وہ ضرب لگے گی تو وہ وائٹ بلڈ سیل کال آئے گی، اور ضرب میں بہتری ہے، ضرب میں شفا کا آگے آیت الکرسی پڑھ کے لگوانا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے لگوانا چاہیے، درود پڑھتے ہوئے لگوانا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کے لگوانا ہے، درود پڑھتے ہوئے لگوانا ہے، ناشتے کے بعد لگوانا ہے، صدقہ دے کر لگوانا ہے، کہ راستے میں پہلے کسی کو صدقہ دیں پھر اپنا حجامہ کروائیں۔ حجامے کے بعد کیا کھانا ہے؟ انار کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ انار کھائیں، شکر کھائیں، انار، شکر، شہد، یہ تین چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ پھر بعد میں حجامے کے بعد آپ استعمال کریں، اناروں کا جوس پی لیں، انار کھا لیں، شکر کوئی گھر میں پڑی ہے تو اس کو استعمال کر لیں، نہیں تو آپ کے شہد پڑا ہے تو اس کے 2-4 چمچ لے لیں۔ حجامے کے بعد کا بھی سمجھ آ گئی، کب کی بھی سمجھ آ گئی۔ اب آپ یقین جانیں کہ میری ذاتی زندگی کے ایکسپیرینس میں جب میں نے پہلی دفعہ، میں خود ریگولر کرواتا ہوں، میں نے جب پہلی دفعہ کروایا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اتنا کیا، لیکن آپ یقین کریں کہ لائف چینجنگ ایونٹ تھا، جب کروایا تو مزہ آ گیا، اس کے بعد تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ 2-3-4 ماہ گزر جائیں تو آپ کو الجھن ہونے لگتی ہے کہ کوئی بوجھ ہے جو اتر نہیں رہا، جسم ہلکا پھلکا نہیں ہو رہا، تو پھر یہ آپ کے سارے کرکٹر کرواتے ہیں، جتنے آپ کے سپورٹس مین ہیں یہ سب کرواتے ہیں۔ اور صرف ہاں، کب آپ نے پوچھا تھا کس ایج میں، آپ جتنے سال کے ہیں اتنی دنوں بعد کروایا کریں، اچھا، اور بچوں کا بھی ہو سکتا ہے، جب بچہ تھوڑا سا بھی ویل بینگ ہو گیا، اگر کوئی ایشوز ہیں تو خصوصاً کر لیں، کیونکہ دیکھیں آپ اپنی باڈی کے ہی امیون کو یوز کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھا، یہاں کیا پر کیا شوگر خون کے آپ نے مریض، صاف کیا ہے، امیون کو یوز کر لی ہے، بس 2 کام شوگر ہوئے۔ کے حوالے سے بتائیں، جو لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبٹک ہے، وہ کروا سکتے ہیں؟ ضرب ان کو تو نہیں لگاتے؟ دیکھیں ان کے لیے ایکسیپشنز ہوگی کسی ڈفرینٹ وے میں، جو شوگر والے ہیں وہ تو پہلے دعائے کعب کا عمل کر لیں نا ہمارے ساتھ، پہلے شوگر ختم کر لیں، اس کے بعد حجامے کروا لیں، شوگر وگر کچھ نہیں ہوتی یہ ایسی کہانی ہے، یہ جس کو شوگر ہے وہ سارا ہانٹیڈ ہے، سمپل، بیماری کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کے کلام سے سب بھاگ جاتا ہے، یہ جو کر رہے ہیں جو ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے، باقی دنیا دوائیوں پہ کھاتے رہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بیماری کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ صرف شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے، یہی ہائی بلڈ پریشر ہے، یہی شوگر ہے، یہی ساری بیماری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سمجھ صاحب، لوگ کینسر کے حوالے سے بھی بڑا ڈرتے ہیں ہو نہ جائے، اگر اس میں حجامہ کہاں کروانا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں جو بھی حجامہ کروا رہا ہے نا، اگر وہ حجامہ کروا رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہونے لگا، 2 باتیں سمجھ لیں، شیطان سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، دن رات، صبح شام کی دعا، ٹوائلٹ کی دعا، حفاظت کی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ ساری پڑھیں اور حجامہ کرائیں، بیماری آپ کے قریب نہیں آنے لگی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اس پر ہم اور ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے مختلف بیماریوں کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس ہو اور لوگ کروا سکیں۔ اچھا سامد صاحب، ریکمینڈ کہاں کریں گے پاکستان میں؟ اگر میں بات کروں حجامے کی جو جگہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ پلیس ہے وہاں سے لوگ کروا لیں، اگر پاکستان سے میں دیکھ لیں، اوورسیز تو وہ چلو اپنے اپنے ایریے میں کروا دیں۔ دیکھیں میں لاہور میں ایک نوجوان ہی تھا، وہ اسی سائٹ پہ تھا، یہ آپ کے کون سی ہے وہ، مجھے وہ یار یہ
دماغ میرا دیکھو مجھے لاہور ہی بھول گئے یہ پورے جو سارے بھگوان پورے مغل پورے اور یہ سارے جو ہے نہیں وہ چلیں باغ یہ شاد باغ، اب میرے ذہن سے آیا شاد باغ کے میں ایریا سے۔ دوبارہ سوال لیتا ہوں، آج یہاں سے کٹیں گے۔ اچھا اسامہ صاحب، آپ نے جامع کروایا ہے، آپ نے خود اپنا بتایا کہ آپ کو ہلکا فیل ہوتا ہے اس میں، تو یہ بتائیں کہ آپ ریکمینڈ کیا کریں گے جو پاکستانی ہمیں دیکھیں کہ ایون کہ پاکستان میں اوورسیز تو چلو اپنے اپنی جگہوں سے وہ پتہ لگوا لیں گے، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہاں سے کروانا چاہیے؟ دیکھیں لاہور میں رہا ہوں تو لاہور میں ایک ہی نوجوان تھا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کروایا تو مزہ نہیں آیا۔ وہ شاد باغ کے ایریا میں بالکل چوک کے اوپر ہی بیسمنٹ میں اس کا بنا ہوا کلینک، جہاں یہ شاد باغ میں سارے پیزے شیزیں ہیں ادھر چوک میں نا، بالکل اسی سائڈ سے آگے ہی درمیان میں چوک آتا ہے، تو چوک کے کارنر پہ ایک بلڈنگ ہے، اس کی بیسمنٹ میں وہ کرتا ہے۔ اچھا نوجوان تھا کیونکہ نیک بچہ ہے، وہ بالکل ینگ ہے اور نیک ہے، اس کے ہاتھ میں اثر تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایک دفعہ دو دفعہ کسی اور سے بھی کروایا تو مزہ نہیں آیا، تو اس لیے میں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمیشہ بندہ دیکھ کے کروائیں۔ اور ابھی اسلام آباد ہے تو ابھی میں نے یہاں ڈھونڈنا ہے، وہ ایک بلکہ دوست ہے میرے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کوئی دیا ہے مجھے بندہ، اب چیک کروں گا کہ اس مہینے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ بس سب کو کروانا چاہیے، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، آدھے آپ لوگوں کی زندگیوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یقین جانیں۔ مطلب آپ کو ایسا لگے گا آنکھیں کھل گئی، پہلی دفعہ تو جب کرواؤ نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نا، آپ کا جسم ہی نہیں ہے، جیسے اب ایسا لگتا ہے کہ بازوؤں کے اندر سے ہوائیں گزر رہی ہیں، یہ بازو بھی نہیں ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، آپ چڑیا کی طرح بالکل ہلکے پھلکے، اور بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے فرسٹ ٹائم کی تو۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ وہ جسم کا درد کوئی زیادہ سینسٹیو، اوور سینسٹیو کوئی ہو تو وہ کہے گا میری سکرین پہ کھچاؤ، لیکن وہ اگلے دن آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ کون سا کوئی پٹی کر کے خون رکتا ہے، بس اس پہ ہلکا سا وہ لگا دیتے ہیں پائرڈین یا شہد یا اولیو آئل، اور وہ روئی سے چپکا دیتے ہیں، آپ شاور لیں اگلے دن آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ شاور لیں پراپر صابن، وہ کون سا ایسے پھٹ ہوں گے کہ ان کے اوپر سنی پلاس لگانے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی، یہی تو کرزمہ ہے کہ وہ اتنی جلدی ہیل ہوتے ہیں کٹ، کہ آپ نے ادھر وائٹ بلڈ سیل کال کیا باریک باریک، وہ سارا آگے جوڑ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، اسامہ صاحب کا پرامس ہے کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں کے علاج بھی ادھر بتائیں گے جو روحانی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی 2025 بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی اس پہ پروگرام اسامہ صاحب کے ساتھ ہم بے تحاشا کریں گے، اور تاکہ روحانیت کے قریب جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری نسل ہے آگے آنے والی، ہم نے پاکستان کو اور ہم نے ہی اسلام کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ تو میں خواہش کروں گا آپ سب کو اس چینل کو سبسکرائب کریں، پیار دیں، تاکہ اسلامک نالج جو ہے وہ آپ کے گھر گھر پہنچ سکے اور آپ کو پتہ لگ سکے کہ اللہ کے قریب ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔